बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम अर्ज़ कर रहा हूँ। और सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, उनकी किताब वारसे फ़क्र से एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये सफ़ा है 52 वारसे फ़क्र का, और यहाँ पर जून 2008 ख्वाब में मेरे आका व मौला हज़रत सय्यिदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में दरवाज़े से अंदर तशरीफ़ लाए। मैं इस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं फ़ौरन उठ बैठा और बिस्तर से अभी नीचे उतरने ही वाला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नीचे उतरने से पहले ही बेड पर तशरीफ़ फरमा हो गए। मैं दो जानू होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और करीब हाजिर था। मेरे आका व मौला ने निहायत शफ़क़त और प्यार से इरशाद फरमाया, उड़ते हो। मैं निहायत अदब के साथ थोड़ा सा और करीब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर इरशाद फरमाया, उड़ते हो। हत्ता कि मेरे घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से मस हो गए। मेरे आका ने अपना रुख अनवर अपने इस गुलाम के चेहरे के सामने किया और अपने जुब्बा मुबारक को अपने हाथ से अपने सीना मुबारक से परे किया। याद रहे कि ये जो परे है ये पंजाबी का है और उड़ते हो ये भी पंजाबी का है। तो परे किया और अपनी कमीज के बटन खोलकर सीना अक़दस की ज़ियारत करवाते हुए इरशाद फरमाया, आ मैं तेनू दसां तू कौन है। ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लसानी सरकार के सामने बैठकर अपने सीने के बटन खोल दिए और लसानी को कहा कि आ तुझको मैं बताता हूँ कि तेरी कदर और मंजिलत क्या है, तेरी शान क्या है, आओ तुझे मैं बताता हूँ। मोहतरम दोस्तों, ये इबारत तो अभी चल रही है, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। और इसमें कितनी बड़ी तौहीन की है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुझे तो ये इबारत पढ़ते हुए बहुत गमो गुस्सा है, लेकिन क्या करूं कि मुझे हकीकत का आईना आप लोगों को दिखाना है। इस एतबार से मैं पढ़ रहा हूं, तो जो के साथ सुनते रहें और ख़ुद आप इसका नतीजा अखज़ करिएगा कि लसानी सरकार ने किस तरीके से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। आ मैं तेनू दसां तू कौन है, और अपने दस्ते अक़दस को मेरे सर के पीछे रखा और अपने दिल के मकाम के इंतहाई करीब करके फरमाया, ए वेखते सही तू मेरे दिल दे इन्ना करीब है। फिर फरमाया, मेरे दिल दे करीब वेख। ये फरमाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में दिल के साथ जुड़ी हुई बड़ी नाली की जड़ के साथ जुड़ी हुई जगह वाला हिस्सा दिखाया। वो हिस्सा बड़ी आर्टरी से कदरे उभरा हुआ था और नीचे की तरफ उबार ज्यादा था, और इरशाद फरमाया, ए तेरी हकीकत है। वो जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था, दिल में जो बड़ी शरियान होती है आर्टरी, उसके साथ ही एक और भी शरियान थी। तो वो कौन था जी? वो थे जनाब लसानी सरकार साहब। यानी ये तुम्हारी असल है, तुम मेरे दिल के इंतहाई करीब मेरे दिल की सबसे बड़ी नाली के साथ लेटे हुए हो, इस तरह कि इन्हें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। इसके बाद फिर इस हिस्से की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, ये तुम हो। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक के उस अंदरूनी हिस्से से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक अपनी शबी को पूरे वजूद के साथ मुतहर्रक देखा। अपनी शबी को
پورے وجود کے ساتھ متحرک دیکھا۔ یہ جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شریان جو تھی آرٹری، اس کے ساتھ لسانی سرکار صاحب لیٹے ہوئے تھے بستر بچھا کے، اس کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے بستر لگا کے، اور دل کون سا ہے؟ وہ ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری شبیہ جو تھی، میری شبیہ، میری صورت اور میری جو شکل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ میں نے دیکھی۔ اب یہ والی جو عبارت ہے مجھے صرف اتنا کوئی بتا دے کہ یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بڑھائی جا رہی ہے یا شان کو گھٹایا جا رہا ہے؟ اس کا مفہوم مجھے سمجھایا گیا کہ ہم نے تمہیں یہاں اپنے دل کے انتہائی نزدیک اپنی قربت میں رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے لطف و محبت سے جوش مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے معرفت کے اس نور سفید چمکدار پانی کی مانند کا دل کی اس بڑی نالی سے تیزی سے گزر ہوا، جس کو میں نے اپنے وجود سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے خیال گزرا کہ یہ نور معرفت میرے جسم سے گزار کر کن کو عطا کیا گیا، یعنی میرے وسیلے سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کی طرف نہایت مشفقانہ نگاہوں سے دیکھا اور سمجھایا کہ جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا وسیلہ ہماری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یہ اپنے منہ میاں مٹھو اب بننے لگے ہیں۔ یہ توجہ سے سنیے گا جی، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تو یہ نور معرفت اسے عطا کیا جاتا ہے۔ پھر مجھے اپنی آغوش میں لے کر اپنے سینہ اقدس سے لگا کر ہلاتے ہوئے تسلی فرمائی۔ آغوش گود کو کہتے ہیں، تو یہ لسانی سرکار کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا اور تسلی دی، اور فرمایا کہ جب کوئی تمہیں خوش کرتا ہے تو میں اپنے دل کے اس حصے پر خوشی اور سکون محسوس کرتا ہوں، اور جب تمہیں کوئی کسی بھی وجہ سے رنج پہنچاتا ہے، خواہ زبان سے یا عمل سے، تو مجھے یہاں قلب کے اس حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تکلیف ہوتی ہے، چونکہ میں دل کا مریض ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مریض ہیں؟ توبہ توبہ توبہ۔ چونکہ میں دل کا مریض ہوں، اس وجہ سے مجھے اس کیفیت کا اندازہ ہے، اور میں اس شدت کو سمجھ سکتا ہوں کہ دل کی ذرا سی چبھن بھی ہر چیز سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری ذرا سی تقریب پر فوراً اپنے اس غلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے میری دل جوئی فرماتے اور مزید انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی راحت پہنچاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قلم میں فوراً اس راحت کو محسوس فرماتے ہیں، فرماتے ہوئے مجھے راحت پہنچانے والوں پر فوراً خوش ہو کر لطف و کرم فرماتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین لطف و کرم پر آپ اپنے آقا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پورے وجود کے ساتھ بند ہونٹوں سے اور آنسوؤں سے شکر گزار ہو رہا ہوتا ہوں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے کی طرح بیڈ پر بٹھا کر تشریف لے جاتے ہیں۔ بعد اس لطف و کرم اور عظیم ترین احسانات کے ظاہراً بھی ختم شریف کلام پاک اور لوگوں کو کھانا کھلا کر اللہ جل شانہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا دوستو۔ گزارا یہ ہے کہ اس کے اندر کس قسم کی خرافات ہیں اور کس قسم کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ ایک توہین نہیں بلکہ کئی اعتبار سے توہین کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم لسانی سرکار سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے خواب لکھا ہے،
اس خواب کے بیان کرنے میں آپ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بیان کرنا چاہتے ہیں یا اپنی عزت کروانا چاہ رہے تھے؟ آپ کی نیت کیا تھی؟ یہ جو خواب آپ نے دیکھا، یہ تو اب خواب تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ دلوں کے راز ہوتے ہیں، دلوں کے بید ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ آپ کا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو پھر نبی پاک کو ہی آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس خواب کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت توہین کی گئی ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان ظاہری طور پہ ہے، خوابوں کے اندر بھی اسی طریقے سے انسان کو، ایک عاشق کو دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ جی یہ خواب ہے تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے تو لہٰذا اس خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوگی۔ مجھے پتا ہے آپ نے یہی کہنا ہے، لیکن میں صرف یہاں یہی کہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر جس طریقے سے ہم کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر خوابوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بس میرا آپ کو یہی کہنا ہے، اللہ پاک نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے ہمیں بچائے۔ ہم اس وقت مر جائیں، اللہ ہماری روح قبض کر لے کہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا برابر بھی توہین کرنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھ کر شیئر لازمی کیا کریں اور اپنی اچھی یا بری رائے لازمی دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔